آج ہم شروع کرتے ہیں اپنا درس کہ جس میں ہم نے کہا تھا مسئلہ نمبر 473۔ پچھلی بار ہم نے ایک بار پڑھا تھا، اب ہم پھر سے اس کو پڑھیں گے کہ جو عورت عادت رکھتی ہو، یہاں انہوں نے مشخص نہیں کیا کون سی عادت رکھتی ہو، عدد کی ہے، وقت کی ہے، اور اگر اس کا خون 3 یا زیادہ دن تک آنے کے بعد رک جائے اور پھر دوبارہ خون آئے اور ان دونوں خونوں کا درمیانی فاصلہ 10 دن سے کم ہو اور ان سب دنوں کی تعداد جن میں خون آیا ہے بشمول ان درمیانی دنوں کے کہ جن میں پاک رہی ہو 10 سے زیادہ ہو۔ اب تک ہم جو مسئلے پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا کہ 10 دن خون دیکھا، ٹھیک ہے، جو 10 دن خون دیکھا ہے، 10 دن پورا خون دیکھا ہے، چاہے وہ عددیہ ہے، چاہے وہ وقتیہ ہے، چاہے وہ عددیہ وقتیہ ہے، تینوں صورتوں میں، یا وہ مبتدیہ ہے، ناسیہ، کوئی بھی خاتون اگر 10 دن تک خون دیکھتی ہے تو پورے کا پورا اس کا حیض ہے۔ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اس خون پر کہ جو 10 سے بڑھ گیا ہے۔ اب جو 10 سے بڑھ گیا ہے، آیا مسلسل، اب کوئی مجھ سے پوچھے خواہر کہ میں بھی مجھے حیض آیا تھا اور 10 دن ہو گئے کہ بھی میرا خون رک ہی نہیں رہا، تو اب مجھے بتائیں کہ اب 10 دن کے بعد جو میں نماز پڑھوں یا میں استحاضہ پڑھوں یا میں ابھی حیض میں ہی سمجھوں، تو سب سے پہلا سوال میں آپ سے کیا پوچھوں گی کہ آیا مسلسل خون آتا رہا ہے یا وقفے کے ساتھ آتا رہا ہے؟ اگر کہے کہ وقفے کے ساتھ آتا رہا ہے تو پھر میں اس سے پوچھوں گی کہ اچھا مجھے یہ بتائیں، دوسرا سوال جو اس سے پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جو پہلا خون وقفے کے ساتھ جو آ رہا تھا، پہلا خون کتنے دن تک رہا، پھر کتنے دن کا وقفہ آیا، اور دوسرا خون کتنا رہا اور اس میں کتنا وقفہ ہے؟ اب جو جاری ہے آیا یہ وہی ہے کہ جو دوسری بار کا آپ کا شروع ہوا ہے؟ یہ تمام مسائل اور آہستہ آہستہ جب ہم اس سے بات پوچھیں گے، مسئلے کا جواب جو حیض کا ٹاپک ہوتا ہے اس میں فوراً ہم جواب نہیں دے سکتے، پہلے ہم نے مسئلہ کرنا ہے، مسئلے کو کھولنا ہے، کھول کے بہت ہی دقیق طریقے سے اس کو جواب دینا ہے۔ جب مسئلہ سمجھ آئے گا پھر اس کو جواب دینا، ہاں بھی اصل مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ اگر اس کو رک رک کر آ رہا ہے اور اگر اس پہلے والے رکے ہوئے خون میں حیض کی شرائط موجود تھی، یعنی 3 دن آیا تھا یا اس سے کم آیا تھا، تو اگر 3 دن آیا تھا تو پہلا خون حیض میں شمار ہوگا، درمیان میں چاہے وہ پاک بھی ہو گئی ہو، اور پھر اس کو خون آیا ہے تو پھر اگر وقت اور عدد کی عادت رکھتی ہے تو اپنے عدد کے حساب سے اپنے عدد کو دنوں کو لے گی، وقت والی اپنے وقت کے حساب سے خون لے گی، لیکن اگر شرائط پوری نہ ہو رہی ہو پہلے خون میں تو پہلے خون کو استحاضہ قرار کے اگلے خون کی طرف جائے گی۔ یہ آج ہم نے اس کی شکیں پڑھنی ہے کہ آیا کہ جب اگر اس کو رک رک کر خون آ رہا تھا تو کس طرح اس نے بھی اپنا حساب کرنا ہے،